بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس وہ تھوڑی دیر بعد آتا ہے یہاں پہ. چلیں اب شروع کرتے ہیں. قُلْ غیر اللہ کہہ دو کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے اتخذوا میں بناؤں ولیاً کارساز فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والا ہے آسمانوں والارض اور زمین کو وَهُوَ یطعم اور وہ کھلاتا ہے ولا یطعم اور نہیں وہ کھلایا جاتا قل کہہ دو انی امرت بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون کہ میں ہو جاؤں اولا پہلا من اسلم جو اسلام لائے ولا تکونن اور نہ تم ہو جاؤ من المشرکین مشرکوں میں سے قل کہہ دو انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں ان عصیت اگر میں نافرمانی کروں ربی اپنے رب کی عذاب یوم عظیم عذاب سے دن بڑے کے من یصرف عنہ جو پھیرا جائے اس سے یومئذ اس دن فقد رحمہ بس تحقیق اس نے رحم کیا اس پر جنہوں نے نہیں بھی لکھنا ہوتا نا وہ ذرا پارا سامنے کھول کے اگر دیکھ لیا کر بھی باتیں نہیں ہوں گی. وذالک الفوز مبین اور یہ کامیابی ہے واضح. یہ تو نہیں جو پڑھ چکے ہیں وہ اس میں بالکل پرفیکٹ ہے. میں ابھی ان سے سن کے دیکھ لوں، نہیں آئے گا ہی نہیں. وہیں ہم سس کر اللہ اور اگر چھوئے آپ کو اللہ تعالیٰ بذرن تکلیف کے ساتھ فلا کاشف لہ پس نہیں کوئی ہٹانے والا اس کو اللہ مگر وہی. وہیں ہم سس کا بخیر اگر چھوئے آپ کو بخیر بلائی کے ساتھ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر پس وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ اور وہ زبردست ہے فوق اوپر عباد ہی اپنے بندوں کے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ حکمت والا خبردار ہے. قل کہہ دو ایو شیء کون سی چیز اکبر زیادہ بڑی ہے شہادتاً گواہی کے لیے. قل اللہ کہہ دو اللہ تعالیٰ
شہید گواہ ہے بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، وہی اور وہی کی گئی میری طرف، حاضر قرآن ہے، یہ قرآن مجید، وہی کیا گیا آ جائے گا، وہی کیا گیا میری طرف، یہ قرآن مجید، لِأُنذِرَکُم، تاکہ میں ڈراؤں تم کو، بھی اس کے ساتھ، ومن بلغ، اور جس تک پہنچے، اِنکم لتشہدون، کیا اگرچہ تم لتشہدون، البتہ گواہی دیتے ہو، ان مع اللہ، یہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے، الہۃ اخری، معبود ہے دوسرا، کل کہہ دو، لا اشہد، نہیں میں گواہی دیتا، کل کہہ دو، انما، بے شک، هو الہ واحد، وہ معبود ایک ہے، واننی، اور بے شک میں، بریء، بیزار ہوں، مما، اس سے جو، تشرکون، تم شریک ٹھہراتے ہو، یہ کہا جا رہا ہے کہ سارا کچھ کائنات کا انتظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ کیا میں سوائے اللہ کے اور معبود بنا لوں، حالانکہ آسمان زمین کو پیدا کرنے والی تو وہی ذات ہے، میں اس کے سوا دوسرا معبود کیسے بنا سکتا ہوں؟ وہ کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا، کیا تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا ہو جاؤں جو اسلام لے، اور میں مشرک مجھ سے نہ تو ہو جا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرا آنے کا مقصد یہ ہے میں تمہیں بھی توحید کی تعلیم دوں، خود بھی توحید پہ قائم رہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، بلکہ سب سے پہلا اسلام لانے والا ہو جاؤں اور مشرک میں سے نہ ہو جاؤں، اور کہہ دو بے شک میں پھر ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، یعنی میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں پہلا اسلام لینے والا ہو جاؤں، مشرک نہ ہو جاؤں، اور اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے چھو جائے گا، اور جو اس سے پھیرا گیا عذاب سے اس دن تو نے اس پر رحم کیا، اور یہی کامیابی ہے بڑی، اگر اللہ تعالیٰ تجھے تکلیف پہنچانا چاہے اسے کوئی نہیں ہٹا سکتے مگر وہی، یعنی آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیں یا آپ کو جتنی مرضی تکلیف دیں، جب تک اللہ نہ چاہے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، اللہ نے بہت سے موقعوں پہ آپ کو بچایا نا، ہمارے سامنے ہیں واقعات، تو اگر آپ کو بلائی کے ساتھ بلائی پہنچانا چاہے تو ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اگر اللہ نے یہ چاہ لیا ہے کہ اللہ نے دین کو غالب کرنا ہے تو غالب ہو کے ہی رہے گا دین، اور نبیوں کی تعلیم غالب ہی رہے گی، اگرچہ ایمان بہت تھوڑے رہے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، لیکن وہی بچے نا، باقی تو غرق ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے جو ایمان لے آتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ بلائی پہنچانا چاہے تو ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر زبردست ہے، حکمت والا خبردار ہے، یعنی اسے پتہ ہے کہ کب کسی کو ہلاک کرنا ہے اور کب کسی کو نجات دینی ہے۔ اب ان سے پوچھو کہ زیادہ کون بڑا ہے گواہی کے اعتبار سے، تو کہہ دو اللہ تعالیٰ گواہ ہے، یعنی خود ہی، ان سے پہلے پوچھو پھر خود ہی بتا دو کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے میرے تمہارے درمیان کہ میری طرف یہ قرآن مجید وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں اس سے ڈراؤں، آگاہ کر دوں، بڑے عذاب سے پہلے، دردناک عذاب سے پہلے میں تمہیں ڈرا دوں، اور جس تک یہ پہنچے، یعنی اسے بھی ڈراؤں جس تک پہنچے، یا دوسرا یہ ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ساتھ اور وہ بھی ڈرائے جس تک پہنچے، یعنی جس تک یہ پیغام پہنچے اس پہ لازم ہے وہ آگے پہنچائے، جیسے بلغ عنی ولو آیا، آگے پہنچا دو مجھ سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم یہ گواہی دیتے ہو نا کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہیں تو میں اس کی گواہی نہیں دیتا، اور میں یہ کہتا ہوں، یعنی آپ کو حکم دیا جائے کہہ دو کہ میں اس کی گواہی نہیں دیتا، بلکہ وہ معبود ایک ہی ہے، اور میں ان چیز سے بیزار ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی مجھے تمہارے جھوٹے معبودوں کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے۔ اب 27واں پارہ دیکھ لیں، سورۃ طور شروع ہو رہی ہے،
اور آج انشاءاللہ امید ہے کہ پارے آ جائیں گے رات کو انشاءاللہ، اور صبح آپ کو مل جائیں گے. دعا کریں اللہ کرے کہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور، قسم ہے طور کی. طور کیا ہے بھلا؟ کون سا پہاڑ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں بتایا. وہ کتاب مستور، اور کتاب لکھی ہوئی کی. فی رق منشور، صفوں میں پھیلے ہوئے. بل بیت المعمور، اور گھر اور بیت معمور کی. یہ بیت معمور خانہ کعبہ کے عین اوپر ہے، اور وہاں فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے رہتے ہیں. بس سقف المرفوع، اور چھت بلند کی. بل بحر المسجور، اور سمندر جوش مارنے والے کی. انا بے شک عذاب ربی کا، عذاب آپ کے رب کا. لاواقع، البتہ واقعہ ہونے والا ہے. ما لہ من دافع، نہیں ہے اس کو کوئی ہٹانے والا. یوم تمور السماء مورا، جس نے لرز جائے گا آسمان. لرز جانا. وتسیر الجبال سیرا، اور چلیں گے پہاڑ چلنا. فویل یومئذ للمکذبین، پس خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الذین، وہ لوگ، فی غوض، جو بحث میں، یلعبون، کھیل رہے ہیں. یوم یدعون الی نار، جس دن وہ دھکیلے جائیں گے طرف آگ کی. طرف نار جہنم، طرف آگ کی جہنم کے. طرف آگ کی جہنم کی، دعا دھکیلے جانا. حاضر نار اللاتی کنتم بہا تکذبون، یہ آگ ہے وہ تم تھے جس کو جھٹلاتے. افسحر ھذا، کیا پس جادو ہے یہ؟ ام انتم لا تبصرون، یا نہیں تم دیکھتے. اصلاح، داخل ہو جائے اس میں. فاصبروا، پس صبر کرو. او لا تصبروا، یا نہ تم صبر کرو. سواء علیکم، برابر ہے تم پر. انما تجزون، بے شک تم بدلہ دیے جاؤ گے. ما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے. چلیں، وہ کیسے لفظ مشکل ہیں آج کم رکھیں. سارے وہ نئے نئے لفظ ہیں نا، چھوٹے چھوٹے آیت کے ساتھ. تو سورۃ طور، یہ طور پہاڑ کی قسم کھا کے لکھی، کتاب کی قسم کھائی، یعنی تختیاں لکھی ہوئی صورت میں تھی نا حضرت موسیٰ پہ جو نازل ہوئی ہیں.
تو اس لیے اس کی قسم کھائی، ساتھ ہی کتاب کی بھی قسم کھا دی کہ لکھی ہوئی کتاب کی قسم ہے، اور صفوں میں جو یعنی پھیلے ہوئے صفوں میں یعنی مختلف صفوں میں تھی تختیاں لکھی ہوئی، اور گھر معمور کی، بیت معمور کی، اور چھت بلند کی، اور سمندر جوش مارنے کی، یعنی ساری اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھا کے کچھ آسمان کی کچھ زمین کی، تو بتا رہے ہیں کہ جیسے یہ چیزیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا، جیسے یہ حق ہے، اسی طرح جو عذاب ہے وہ بھی واقعہ ہو کر ہی رہے گا، اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ اس دن آسمان لرز جائے گا، لرز جانا یعنی آسمان و زمین بدل جائیں گے، اس دن ہوں گے یہی آسمان و زمین اسی طرح، لیکن وہ بدل جائیں گے۔ جیسے زمین کے بارے میں آتا ہے اشرقت الارض بنور ربیہا، زمین اس دن اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، تو عذاب کے بھی دروازے کھول دیے جائیں گے، کھول دیا جائے گا، دروازے ہو جائے گا۔ یہ سارے اللہ کے کام ہیں، جس طرح لرز جائے گا آسمان، لرز جانا، اور چلیں گے پہاڑ چلنا، یعنی پہاڑوں کے بارے میں کہتے تھے نا، خاص طور پہ قوم سمود جب پہاڑوں سے گھر تراشتی تھی، لیکن سب کچھ تباہ ہو جائے گا لیکن پہاڑ تو رہیں گے نا، کہا پہاڑ بھی اس دن چلیں گے، اڑیں گے، جیسے کہ بات دھن کی روئی کی طرح۔ فویل یوم المکذبین، خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ لوگ بحث میں کھیل میں لگے ہوئے ہیں۔ سورہ مدثر میں آتا ہے کہ جب جنت والے آپس میں سوال کریں گے ان لوگوں سے جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کہیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی؟ ایک تو جواب دیں گے لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ولم نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نغوص مع الغائظین، اور بحث میں لگے رہنے کے ساتھ ہم بحث کیا کرتے تھے، یعنی بیکار بحث کہ قیامت نہیں آئے گی، دیکھا جائے گا جب ایسا ہوگا، کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، اس طرح بحث میں لگے رہتے تھے۔ تو کہا یہ وہ اپنے اس دن ان کے لیے خرابی ہے جو بحث میں کھیل رہے ہیں، اور وہ آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے، دھکیلے جانا یہ ہے وہ آگ جس کو تم چپلاتے تھے۔ اب بتاؤ کیا جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ یعنی نعوذ باللہ نبیوں کو کہتے تھے جادوگر ہے، ان کی باتوں کو کہتے تھے جادو ہے، تو اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اب داخل ہو جائے اس میں، اب چیخو پکار کرو یا نہ کرو، صبر کرو یا نہ کرو، اب برابر ہے، تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، یعنی تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو کچھ تم نے کیا اسی کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ تو ہم کوشش کریں کہ اس دن سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں۔ دیکھیں جب ہم پڑھنے کے بعد بھی اپنی اصلاح نہ کر پائے تو پھر یہ نہ کہ ہمارا یہ وقت بجائے عبادت کے ضائع ہو جائے۔ یہ عبادت اس وقت بنے گا جب ہم اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا تو کرتے ہیں نا یار اس وقت کو عبادت بنا کے قبول کرنا، تو اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے کہ عبادت کیسے بنانا ہے۔ جن اور انسانوں کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا کہ تاکہ وہ میری عبادت کریں، تو ہم کوشش کریں کہ اللہ کے فرما برداروں کی زندگی گزاریں۔ ٹھیک ہے دین کوئی ہمارا روکھا پھوکا دین نہیں ہے، دین میں بڑے مذاہب بھی ہیں، دین روکتا بھی نہیں ایسی باتوں سے، جیسے کہ مسلمان جب دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرنا، یہ سارے اصول اللہ نے دنیا میں سکھائے ہیں۔ جب مسلمان کی اپنا دیوار گھر کی بلند کرے تو ہم سائے سے اجازت لے لے، یہ کس لیے؟ خوش اخلاقی کے لیے کہ آپس میں دلوں میں بغض پیدا رہو۔ اگر دیوار اس نے بنانی ہی ہے، اس نے باز تو نہیں آنا، اگر ہم سائے سے پوچھ لے گا وہ اجازت دے دے گا تو اس کے لیے گناہ کا باعث نہیں ہوگا، چاہے وہ مجبوری کو اجازت دے لیکن اجازت مانگ لی ہوگی نا، تو پھر وہ یہی ہوتا ہے نا ایک دوسرے کا احساس کرنا۔ اگر وہ اجازت نہ مانگتا اسے اور چڑ چاڑنی تھی، اجازت مانگ لی اسے اتنا ہوگا چلو اس نے خیال تو کیا اجازت تو مانگ لی، تو اجازت دے دے گا، سوائے اس کے کہ بہت کوئی یہ سخت طبیعت کا بندہ ہو۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں، پھر انشاءاللہ ہماری زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ چلیں اب ناظرہ دیکھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا کیا میں نے؟ اچھا، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، اللہم نصف شتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔